نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ آج میں آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور پھر فاتحہ کبیرہ اور اس کی فضیلت بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے جانے کے بعد ان کی اچھائیاں بیان کیا کرو، ان کی نیکیاں گنوایا کرو اور ان کے لیے فاتحہ پڑھا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو۔ خصوصی طور پر آپ نے فرمایا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ ان کی ارواح آپ کے گھر آتی ہیں، اور اگر آپ اس دن ان کے لیے یا ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھو اور دعائیں کرو تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرماتے ہیں اور پڑھنے والے کی بھی بخشش فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ محمد تقی جنہیں آقائے بہجت کہتے ہیں، وہ ایران میں حوضہ قم میں عالم دین اور پیش نماز کی حیثیت سے اپنے بہت سے شاگردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو وہ مشہور ہیں کہ نماز میں وہ گریا کرتے تھے، نماز میں وہ بہترین دعائیں مانگتے تھے۔ ان کا جو زہد و تقویٰ تھا وہ بڑا اعلیٰ قسم کا تھا۔ مجھے پھر ان کا جو مزار شریف ہے وہ معصومہ قم کی حرم میں ہے۔ تو میں اسی سال مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں زیارات پہ جاؤں، اور میں مشہد میں امام رضا علیہ السلام کی زیارات کر کے پھر میں قم شریف گیا، اور وہاں زیارات کرتے ہوئے آقائے بہجت کی قبر بھی مجھے نظر آئی، اور میں نے وہاں بھی فاتحہ پڑھی اور ان کے لیے دعائیں کی۔ میں ان کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے پاس ایک عالم دین جن کا نام ہے آقائے مہدی فقیہی، آقائے مہدی فقیہی، یہ ایرانی نام ہے۔ تو وہ آقائے بہجت کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک استخارہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو آقائے بہجت نے فرمایا کہ آپ فاتحہ کبیرہ سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ فاتحہ کبیرہ کیا ہے؟ تو آقائے بہجت نے ان سے کہا کہ ایک دفعہ الحمد شریف، اور ایک دفعہ چاروں کل، اور 7 دفعہ سورۃ انا انزلنا، اور 3 دفعہ آیت الکرسی، یہ پڑھ کے اگر آپ والدین کی قبر پہ یا ان کی بخشش کے لیے دعا کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ یعنی جو بندہ اپنے والدین کے لیے فاتحہ کبیرہ پڑھتا ہے اس کے اپنے گناہ بخشے جائیں گے، ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اور والدین کو اللہ تعالیٰ ایک خزانہ عنایت فرمائیں گے۔ تو وہ واپس چلے گئے، اور آقائے مہدی فقیہی انہوں نے فاتحہ کبیرہ پڑھی اپنے والدین کے لیے۔ تو چند دن بعد ان کی آقائے مہدی فقیہی کی پھوپھو ان کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے والدین کو کیا تحفہ بھیجا ہے؟ وہ میری خواب میں آئے ہیں اور بڑے خوش تھے، ایک باغ میں، بڑے خوبصورت باغ میں وہ بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جس میں سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات ہیں، اور وہ بڑے خوش ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے ان کو فاتحہ کبیرہ کا تحفہ بھیجا ہے، جو میں پھر ریپیٹ کروں کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھیں، اور ایک دفعہ چاروں کل، یعنی سورۃ کافرون، سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ ایک دفعہ پڑھیں، اور 7 دفعہ
سورت انا انزلنا پڑھیں، اس کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر درود پاک کا تحفہ، تاکہ درود پاک اول آخر جب پڑھتے ہیں تو یہ تو درود پاک تو ایسی دعا ہے کہ اس نے تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو گارنٹی ہے اللہ پاک نے دی ہوئی۔ تو اس کے درمیان جو بھی دعا ہوگی اس کو بھی شرف قبولیت حاصل ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آقا مہدی فقیہی نے اپنی پھوپھو سے کہا کہ میں نے ان کو تحفہ فاتحہ کبیرہ بھیجا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت کے بڑے خوبصورت باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے تشت رکھا ہوا ہے جس میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات پڑے ہیں۔ تو یہ میں آپ سب کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فاتحہ کبیرہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے جو پڑھے اپنے والدین کے لیے ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، ان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ان کے رزق میں اضافہ اور برکت ہوتا ہے، اور جو والدین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک خزانہ نصیب کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم ویسے تو فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا عام معمول ہے، لیکن اگر آپ فاتحہ کبیرہ پڑھیں تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔